کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی جی سر خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو عزت دے. سب صحیح جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بڑا اللہ پاک کا فضل رہا سر، بہت ہی کرم رہا سر. عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. تو عمرے کے دوران سر میں نے بہت سے پریکٹیکل علمی اختلافات دیکھے اور علمی مسائل دیکھے. مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا. تو آج زیادہ تر سوال آپ سے ایسے پوچھنے ہیں میں نے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت اس لیے کم ہے کہ میرے موبائل کی بیٹری انفارچونیٹلی لو ہے. تو اگر آپ مہربانی فرمائیں نا تو میرے سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، لیکن سوال تھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں بہت عرصے بعد حاضر ہوا ہوں. اور ایسے سوال ہیں، ان میں اکثریت وہ سوال ہیں جو عام عوام الناس کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. تو آپ اگر کائنڈلی نوٹ کرتے جائیں، میں پھر جب ڈسکنیکٹ ہو گیا نا آپ بعد میں جواب دیتے رہیے گا. سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا جی آپ بولتے جائیں، جلدی بولیں، روک کے نہ بولیں. نماز میں ہاتھ باندھنا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوئی. اس کی دلیل نمبر 1. جی دوسرا یہ جی کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے نا اہل سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں، کوئی کہتا ہے جی اونچی کہیں، کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں. جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی آمین کہیں گے آپ کی نماز ختم. جی یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اس لیے پوچھوں نا کہ مطلب جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبی میں پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہا ہے. تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں، یا چلو آپ چٹائیاں کر لیں، اس پہ سردہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے؟ یہ نوٹ کر لیں. تیسرا سوال. چوتھا سوال سر جی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بھی پیش آیا مجھے بھی نا. خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کی پہچان انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے احرام نہیں پہننا نا. جیسے ہی آپ احرام نہیں پہنتے وہ آپ کو سیدھا تیر بھیج دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پہ. ٹھیک ہے سر؟ وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اوپر والے فلور پہ. جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں نا، اسنا عشری شیعہ مجتہدین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو، ان کا موقف یہ ہے کہ اوپر والے فلور پہ جہاں نیچے کعبہ ہے، مطاف ہے، اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے، وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکر لگاتے ہیں آپ کا طواف ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو بچے بچے کو پیش آئے گا، وہاں پہ لازمن آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز. اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اسنا عشریہ میں یہ مسئلہ ہے، زیدیہ میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اہل سنت کو تو اس کی ہوا نہیں لگی. اہل سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بھیجتا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسنا عشریہ مسلک میں یہ ہے کہ جیسے میں نے احرام پہن لیا نا، اس کے بعد میں کسی بھی متحرک سایہ دار موونگ سایہ دار آبجیکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ کار ہے. جیسے ہی میں بیٹھوں گا میں نے احرام عمل کر دی ہے. یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اسنا عشریہ کا کہ جس کی زیدیہ کو پتہ ہے لیکن ان کے ہاں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ دنیا میں ہے. اگلا مسئلہ ہے جی اسنا عشریہ کا طواف نساء کا. جب میں نے اہل سنت علماء سے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، وہ سمجھے کہ میں طواف نساء یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے طواف کو طواف نساء کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے اسنا عشریہ میں. اور اسنا عشریہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ طواف نساء نہیں کرتا عمرہ مفردہ میں، اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر بیوی نے نہیں کیا، میاں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور باقی مسالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے. اس پہ دلیل. اچھا اگلا یہ ہے جی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کہ میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی کی نا، تو میں نے مختلف علماء سے، اہل سنت والوں سے بھی رابطہ کیا، تو بعض کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے، یا پتا تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گئی. کیونکہ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے
ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی، اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ شام چلی گئی، اور انہوں نے اس بات کو اس پہ رائے میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ، اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلے گی، کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام کو، نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران رمل، صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز بھاگتے ہیں صحیح کے دوران، جبکہ شیعہ سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت ایک کندھا ننگا کر رہے ہوتے ہیں، جس کو پتہ نہیں انس تبا یا انس بتا کہتے ہیں، مجھے اب صحیح اس کی پروننسیشن نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں اس پر بھی میں۔ تو اثنا عشری علماء سے جب میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارے یہاں بدعت ہے، یہ بھی ہمارے یہاں خلاف سنت ہے۔ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے یہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے، تو اہل حدیث کے یہاں تو یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں، لیکن اثنا عشری کہتے ہیں جی ہمیں ایسی بات پتہ ہی کوئی نہیں۔ جی اوکے بھائی، کافی ہو گیا بھائی آپ کے سوال، کافی ہے، 10 سوال ہو گئے نا۔ ایک رہ گیا کہ نماز میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ ثنا جو پڑھتے ہیں اہل سنت، کون سے سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، الحمدللہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں جس کو ثنا بولتے ہیں، تو یہ آپ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ اس کو پڑھنا حرام ہے، نماز کو باطل کرتا ہے، یا پڑھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا، جبکہ ہمارے یہاں تو جو بچہ پہلی وہ دعائی یہ یاد کرتا ہے، نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے۔ جی جی تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ ایک واضح کر دوں، یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ باللہ طلاق دے دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی، اسی لیے ان کا مقبرہ شام میں ہے، اور وہ اس لیے گئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یزید بہت بڑا محب اہل بیت تھا۔ تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ علمی جواب دینا سر، دلائل کی روشنی میں کہ بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں۔ جی جواب دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے نوٹ کروا لیا نا سر؟ ہاں میں نے لکھ دیا، جزاک اللہ سے۔ اچھا، آپ کا جو پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ منع ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح طور پر، فرمایا بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں۔ تامین بھی یہی ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد، ولضالین بولنے کے بعد، اس کے بعد آمین بولنا، یہ بھی بدعت ہے، اور جو نص میں ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحب ہے کہ انسان کہہ دے الحمدللہ رب العالمین ولضالین، اس کے بعد کہہ دے الحمدللہ رب العالمین۔ آمین کہنا یہ بدعت ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جاتی ہے۔ چٹائی پہ چٹائی دیکھیں، چٹائی عام طور پہ بنتی ہے سجدے کی، آپ نے بات کی نا، چٹائی پر عام طور پہ بنتے پتے سے، یا کھجور کے درخت کا پتا ہوتا ہے، یا کسی اور قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے، تو اس پہ سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ 3 چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں، ایک جو کھانے کی چیز ہو جس کو کھایا جاتا ہو، یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو، معدنیات ہو، قیمتی پتھر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے جس کی قیمت ہے، سونا چاندی، اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، پہننے کی چیزیں، اگر کوئی ایسی جانماز ہے، مصلی ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے، مثلا وہ فرش ہے، قالین ہے، تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں 3 جو کیٹیگریز ہیں، یہ دنیا والوں کے رب ہیں، دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں، یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں، یا تو کھانے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں، یا پہننے کی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے۔ تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت یہ جو
جو ان کے مسجود ہے، دنیا والوں کی مسجود ہے، اہل دنیا کی مسجود ہے، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی نص موجود ہے. کس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز پہ، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لکڑ ہے، چٹائی ہے، یا مٹی ہے، اس پہ کسی بھی چیز پہ آپ، پتھر ہے، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ طواف کرنا، اگر انسان طواف کریں، دیکھیں طواف کرے وہ دوسرے جو فلور بنے نا، اب 3 فلور ہے نا ادھر، ہم بھی گئے تھے تو 3 فلور تھے. ہاں 3 فلور تھے اس زمانے میں بھی. 3 فلور ہے. ایک تو صحن ہے مسجد کا، اور اس کے اوپر جو ہے 3 مزید فلور بنائے. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو طواف کیا جاتا تھا وہ صحن میں طواف کیا جاتا ہے، کعبہ، خانہ کعبہ کے گرد اسی مکان پہ کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہہ ہے، یعنی اگر کوئی وہاں پہ طواف کرے، یا واقعی یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا. دیکھیں دلائل اس سے، جو احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اس سے ساکت ہیں، کیونکہ اس قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں ہے، حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ اگر یہاں پر ہم بلڈنگ بنا دیں 3 طبقہ والا بلڈنگ، اس پہ اس کے گرا اس کے چھتوں پہ آپ جا کے، یا اس کے دوسرے فلور پہ، تیسرے فلور پہ، یا پہلے فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں طواف. یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں، ٹھیک ہے نا، زمین کے اندر کھود کے گرد سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد، وہاں پہ طواف کرے، یا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو یہ شبہہ ہے، یہ شبہہ ہے. جو واجب طواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سعی کرنی چاہیے کہ وہ 100% انسان یقین کرے کہ اس کی طواف صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں 100% جو گارنٹیڈ ہے طواف آپ کی صحیح ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جو خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے، جو جہاں پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ طواف کیا. جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ طواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے متعلق کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، یہ نئی چیزیں بنی ہیں، اور انسان اس کو اوائڈ کرے بہتر ہے. اور اگر مثلا انسان ویسے، آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا طواف کرے. طواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح ہے، جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اگر وہاں پہ آپ طواف مستحب بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا، ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. لیکن اگر وہ بلڈنگز میں نماز پڑھتا ہے انسان نا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا خود عبادت ہے، اس کی طرف دیکھنا، یا وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلا شک بلا رائب. اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بلندتر مکے میں بلڈنگ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں خانہ کعبہ سے اونچا بلڈنگ نہیں بنا سکتے، لیکن ابھی سب بنا دیا ہے. جتنے ہوٹل ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ اونچے ہیں نا، ابھی جو بنایا گیا یہ سب بے احترامی ہے خانہ کعبہ کی. اب جو ہے انسان اگر یہ مطاف بھی جو انہوں نے بنایا ہے نا بلڈنگ طواف کرنے کے لیے 3، یہ بھی خانہ کعبہ سے اوپر جاتا ہے، اس کے سقف سے اوپر جاتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے، یہ اس لحاظ سے بھی انسان نہ کرے تو بہتر ہے. اور مرد وہاں پہ جاتا ہے نا، احرام سے جب آپ نکلتے ہیں، وہ کپڑے اتارنے سے، کپڑے احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، ایک دھوتی ہے، ایک کندھوں پہ ایک آپ رومال ڈالتے ہیں. یہ 2 احرام کے کپڑے ہوتے ہیں. احرام یہ نہیں ہے، احرام خود یہ نہیں، احرام یہ ہے کہ آپ حرام بنا لیتے ہیں. جب آپ حرام بنا لیتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں محرم ہو گیا، لبیک کسی نیت سے کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ محرم بن جاتے ہیں. یعنی آپ پہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو گئی. آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، آپ پہ خوشبو لگانا حرام ہو گئی، جو چیزیں وہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتا ہے انسان پر، اور وہ احرام انسان میقات سے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو ہے اور مرد کے لیے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے، کیا ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. جب محرم ہوتا ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور جب احرام سے آپ نکلتے ہیں، مثلا آپ نے وہ کیا مثلا شیو کر لیا، ناخن کاٹ دیا، جو احرام سے نکلنے کے طریقے ہوتے ہیں اسی نیت سے، تو اس وقت پھر یہ چیزیں دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ واجب نہیں کہ کپڑے انسان اتار دے. جو آپ نے دھوتی پہن رکھا وہاں پہ اور رومال کندھے، اس کو نکالنا واجب نہیں ہے بھائی. اگر وہ سعودی والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ کوٹ میں یا کسی اور قسم کے لباس میں ہیں تو وہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیتے، تو کوئی ضروری نہیں آپ وہی دھوتی لگا کے جو ہے احرام کرو. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ پہن لیا آپ نے تو محرم ہو گئے، اس طرح نہیں ہے.
دھوتی پہنے اور رومال ڈالنے سے انسان محرم نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ صرف آپ کو دھوتی لگا کے ادھر سارا دن آپ کر لیں، اس سے آپ محرم بنتے ہی نہیں دھوتی لگانے سے، ٹھیک ہے نا. وہی کر لیں، وہ آپ کو پھر منع نہیں کریں گے، اس کو نہیں پتہ چلے گا ان کو. اچھا، اب احرام میں دیکھیں جس کو تذلیل بولتے ہیں، جب آپ کو ایک شخص محرم بنتا ہے مسجد الشجرہ سے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ سے، اہل بیت علیہ السلام مسجد الشجرہ جو ہے مدینہ منورہ وہاں سے محرم ہوتے. یا اگر کوئی جدہ سے آ رہا ہے تو شیعہ حضرات کہاں جاتے ہیں؟ ادھر جوحفہ کے مقام پہ، وہاں پہ میقات ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جاتے ہیں. جو لوگ مکے میں، مثلا انسان مکے میں دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہے نا، آپ جب مکے میں گئے ایک دفعہ عمرہ کر لیا، محل ہو گئے، احرام آپ کا ختم، دوبارہ محرم ہونا چاہتے ہیں تو مکے کے بالکل 7-20 منٹ میں وہاں پہ پھر میقات ہے، ادھر جا کے آپ دوبارہ محرم ہو سکتے ہیں. پھر آ کے ایک دن میں 3 دفعہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ عمرہ کر لیں، طواف وغیرہ سعی کر کے تو پھر واپس چلے جائیں، پھر آ جائیں. تو انسان بہت کر سکتا ہے وہاں پر، تو بار بار محرم بن سکتا ہے. تو دیکھیں جب انسان محرم بنتا ہے، جب انسان بنتا ہے تو تذلیل اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. کہ سایب جو اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی گرمی تو ہے ہوتی ہے نا عرب میں، جو امیر لوگ تھے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر وہ ایک بناتے تھے چھوٹا سا سواری کے اوپر وہ کمرہ سا بنا لیتے تھے یا سایہ لگاتے تھے، تو اس میں سفر کرتے تھے، اس میں زیادہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے منع کیا گیا کہ آپ سایہ میں نہیں چل سکتے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثلا کوئی بالکنی ہے یا کوئی اسٹرکچر ہے جو سایہ دے رہا ہے نا، اس کے نیچے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے. لیکن چلتے ہوئے آپ جانور والے جو صاحبان ہیں اس پہ نہیں سکتے. اب یہ اس کے لیے حدیث اس میں ہے. اب یہ آپ ہمارے زمانے میں کوئی جانور پہ تو جاتا نہیں ہے نا، کوئی سب لوگ یا تو ٹرین پہ جاتے ہیں یا بس پہ جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت تذلیل کی ہے، ٹھیک ہے نا. رات کے وقت یہ تذلیل جو ہے اکثر اس کا اطلاق یہی دن کے لیے، سورج کے لیے. اگر رات کے وقت بارش ہو رہی ہے، مثلا کوئی چھتری رکھ کے جا رہا ہے، تو یہ روایات میں نہیں ہے اس طرح کی. البتہ یہ بحث طویل ہے، وہ سب روایات آپ کو دکھانا ہوگا. بہرحال روایات جانور کے اوپر جو سواری کے اوپر جو صاحبان لگا جاتا ہے اس پہ لوگ چلتے ہیں، اس کے لیے ہے. اب میں نے کئی روایات میں یہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی ایسی چیز کے اب میں نے اس مسئلے پہ بہت گہرا تحقیق نہیں کیا کہ کیا اس زمانے میں ایسا بھی تھا کہ کوئی مثلا اس زمانے میں کوئی چھتری کی طرح، ہمارے زمانے میں جو چھتری ہوتی ہے نا، کوئی پیدل جا رہا ہے چھتری کی طرح کوئی انسان سر پر، میں نے اس کے کوئی شاہد نہیں دیکھا کہ اس طرح کے بھی اس زمانے میں کوئی رواج تھا. تو تذلیل جو ہوتا ہے، سایبان جو ہے نا، سایہ، وہ اکثر کس کے لیے؟ جانور کے اوپر جو سائے کا بندوبست کیا جاتا تھا، بالخصوص اونٹ کے اوپر، اس کے لیے. لیکن یہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس میں، اس کے لیے ہے. اب بس میں کوئی جاتا ہے تو بسز میں یا ان چیزوں میں دیکھیں ذل کا منع ہونا یہ مشکل ہے کہ یہ اس سے یہ روایات میں، انسان کے روایت میں یہ سایہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. روایات میں جو سایہ اس کا ذکر ہے، اس کا اتنا اطلاق نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بعد میں وجود میں آئیں اس کو بھی کور کر لے، ٹھیک ہے نا، جو اس زمانے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا ان سب کو کور کر لے. روایات میں وہی چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اس سے آگے ان کا حکم بڑھا دینا یہ مشکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن احتیاط اسی میں، بہت سارا احتیاط اسی میں کہ انسان جب جاتا ہے مدینے سے مکے کی طرف جاتا ہے یا جوحفہ سے مکے کی طرف جاتا ہے، تو وہ گاڑی کے چھت پہ جا کے بیٹھے. پرانے زمانے میں بسز میں مرد جو ہے شیعہ جو جاتے تھے بس کے چھت پہ بیٹھتے تھے دن کے وقت. رات کے وقت تو آپ وہ یا دن کو سفر نہ کریں، رات کو سفر کریں. اور شیعہ اکثر رات کو سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مکہ جاتے ہوئے. اور لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک جو ہے، ایک دمبا جو ہے اس کا کفارہ ہے، جو سائے کے نیچے چلتا ہے، ایک دمبا کا کفارہ دے دے، اس کا یہی ہے. تو اس کے تذلیل نہیں کر سکتے تو اس کے حدیث روایات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سایہ نہیں لگایا تھا. ان کے سر امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج پہ گئے تھے تو سایہ کے نیچے انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، سایہ بان میں بیٹھے تھے. یعنی جب ایک منزل پہ اتر جاتے ہیں، کوئی درخت ہے، درخت کے نیچے بیٹھے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یا مثلا احرام کی حالت میں کوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے ساتھ ایک سقیفہ سا بنا ہے، ایک سایبان بنا ہے، اس کے نیچے بیٹھے سے پیغمبر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے سایبان کے نیچے سفر نہیں کیا. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ طواف النساء،
دیکھیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں کہ یہ موجود ہے کہ انسان جب احرام سے نکل جاتا ہے، احرام سے جب نکل جاتا ہے، جب آپ ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں، سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں سوائے ایک چیز، آپ کا جو زوج یا زوجہ ہے، آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کی جو وائف ہے آپ کے لیے حلال، باقی سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، کھانا خوشبو لگا سکتے ہیں، دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ اپنی عورت سے مقاربت مجامعت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ حج صحیح ہے، حج کامل ہو گیا، اگر آپ عمرہ پہ گئے تو عمرہ آپ کا کامل ہے، لیکن یہ اس احرام سے آپ نہیں نکلے، سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، یہ سوائے اس چیز کے۔ اور اس کے لیے آپ کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ طواف النساء کی ضرورت ہے، کہ آپ ایک دفعہ طواف النساء کے عنوان سے طواف کریں 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد، پھر جب اس سے نکل گئے تو پھر یہ عورت بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نصوص ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس مسئلے پر، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں اس مسئلے پہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اختلافی ہو۔